تو آخرکار راجستھان کا نیا بجٹ آ ہی گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ دیا کماری نے اسے پیش کیا ہے۔ جی، اور اس پر نظریں سب کی لگی ہوئی تھیں۔ بالکل، اور کاغذات کو دیکھیں تو ایک طرف تو بڑے بڑے خواب ہیں، جیسے میٹرو اور ایکسپریس وے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی کہہ لیں کہ نازک مالیاتی حقیقت ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی پر ہے کہ یہ بجٹ ان دونوں چیزوں میں توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ چلیں اعداد و شمار سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بجٹ تقریباً 5.8 لاکھ کروڑ روپے کا ہے، جو پچھلے سال سے تقریباً 12% زیادہ ہے نا؟ جی 12% زیادہ تو ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس میں سے تقریباً 40% رقم کہاں جائے گی؟ کہاں؟ پرانے قرضوں کی ادائیگی اور سود پر۔ یعنی نئی اسکیموں کے لیے اصل میں بہت کم جگہ بچتی ہے۔ بالکل، حکومت کو ہر قدم بہت بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ صحیح، تو پھر اتنے محدود وسائل میں حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا نظر آ رہی ہے؟ ذرائع کے مطابق سارا کا سارا زور نوجوانوں اور روزگار پر ہے۔ اچھا، لیکن یہ تو ہر حکومت کہتی ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ نیا یہ ہے کہ اس بار طریقہ کار بدلا ہے۔ پچھلی حکومتیں سیدھی سرکاری بھرتیوں پر زور دیتی تھیں۔ ہاں، یہ بجٹ اپنا تقریباً 70% روزگار فنڈ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور گگ اکانومی کے لیے مختص کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہے، مطلب روایتی نوکریوں سے ہٹ کر خود روزگاری پر فوکس۔ جی، ایک طویل مدتی سوچ ہے۔ لیکن کیا اس میں ایک خطرہ بھی نہیں ہے؟ کیسا خطرہ؟ دیکھیں، راجستھان کے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں جہاں انٹرنیٹ اور سرمایہ کاری کی اتنی سہولت نہیں ہے، کیا یہ سٹارٹ اپ ماڈل واقعی کام کرے گا؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ماڈل جے پور یا کوٹا جیسے شہروں میں تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن دیہی علاقوں کے لیے حکومت کو ہنر مندی کے فروغ یعنی اسکل ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ صرف فنڈز مختص کرنا کافی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، ایک پورا ماحولیاتی نظام بنانا پڑے گا تاکہ نوجوان اس نئے سسٹم کا حصہ بن سکیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ان بڑے منصوبوں کی بات کرتے ہیں جو سب کی توجہ کا مرکز ہیں۔ جے پور میٹرو کی توسیع، سگنل فری سڑکیں۔ جی، یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ہماری ترجیحات ہونی چاہیے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ مثال کے طور پر جے پور میٹرو کی توسیع پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرنا کیا زیادہ ضروری ہے؟ جبکہ ریاست کے 60% دیہاتوں میں آج بھی پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ وسائل کی تقسیم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یعنی ایک طرف شہری چمک دمک ہے اور دوسری طرف بنیادی ضروریات کا سوال۔ اور یہی تضاد دوسرے شعبوں میں بھی نظر آتا ہے، جیسے صحت کے شعبے میں۔ اچھا، وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، رائٹ ٹو ہیلتھ ایکٹ کے لیے 2000 کروڑ روپے کا اعلان ہوا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ بظاہر تو اچھی بات ہے، لیکن ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ رقم کافی ہے، خاص طور پر جب پچھلے سال کا وعدہ کردہ 1500 کروڑ بھی پوری طرح استعمال نہیں ہو سکا تھا۔ یعنی اعلانات اور عمل درآمد میں ایک بڑا فرق ہے۔ جی، اور یہ فرق ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ راجستھان کا بجٹ 2026-27 ایک طرح کی بازیگری ہے۔ بالکل، ایک طرف روزگار کے لیے نئی سوچ ہے، بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، لیکن دوسری طرف شدید مالیاتی دباؤ اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم پر گمبھیر سوالات ہیں۔ اصل امتحان ان وعدوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہی ہے۔ اور آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام اعداد و شمار اور اسکیموں سے ہٹ کر یہ منصوبہ عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گا؟ کیا یہ پالیسیاں راجستھان کے لوگوں کے لیے ایک حقیقی اور پائیدار معاشی تبدیلی لا سکیں گی، یا پھر وعدوں اور حقیقت کے درمیان کا فاصلہ ہی سب سے بڑا چیلنج بنا رہے گا؟ اس کا جواب تو ہمیں اگلے 1 سال میں ہی ملے گا۔